السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے الطاف حسین حالی کی حالات زندگی اور ان کی نظم نگاری۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی کی حالات زندگی کے حوالے سے۔ پہلے حالی کا پورا نام الطاف حسین اور حالی تخلص تھا۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی میں پانی پت میں ہوئی۔ جب وہ 9 سال کی عمر میں تھے تو ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور 9 برس کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئے، اور انہوں نے رواج زمانہ کے مطابق پہلے قرآن شریف اور بعد میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ حالی کی شادی 17 سال کی عمر میں کروا دی گئی، مگر شادی کے بعد بھی انہوں نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حالی دہلی چلے آئے۔ دہلی میں آ کر مرزا غالب کی صحبت میں رہنے لگے، لیکن جب 1857 عیسوی کے انقلاب ہوا تو اس کے بعد حالی کو پھر سے پانی پت جانا پڑا۔ دہلی میں حالی کو مرزا غالب کی صحبت میں رہنے سے بہت فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ پھر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کو انہوں نے 8 سال تک پڑھایا۔ شیفتہ خود بھی شاعر تھے اور شاعری میں مبالغہ آرائی کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ شاعری میں اصلیت اور سادگی کے قائل تھے۔ شیفتہ سے ہی حالی نے اردو شاعری میں مبالغہ آرائی سے پرہیز اور اصلیت و سادگی کا سبق سیکھا ہے۔ شیفتہ کی وفات کے بعد حالی ملازمت کی تلاش میں لاہور پہنچے اور وہاں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہو گئے۔ وہاں پر انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کو دیکھتے اور ان کو درست کرنے کا موقع ملا۔ اس عمل نے حالی کی صحبت پر گہرا اثر ڈالا۔ پنجاب بک ڈپو میں رہنے کے بعد پھر دہلی چلے گئے، جہاں پر ان کو اینگلو عربک اسکول میں استاد کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ادھر دہلی میں ان کی ملاقات سر سید احمد سے ہوئی۔ سر سید سے اردو اور انگریزی افکار سے متاثر ہو کر اردو ادب کی اصلاح کے لیے کمر باندھی۔ رفتہ رفتہ حالی نے انجمن پنجاب تک رسائی حاصل کر لی، جہاں آزاد نے موضوعاتی اور نیچرل شاعری کی ابتدا کی تھی۔ حالی نے انجمن کے مشاعروں میں 4 نظمیں پڑھی، جن میں برقع رخ، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف اور بیوہ تھی۔ ان 4 نظموں کو بہت زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ ملازمت ترک کرنے کے بعد حالی پانی پت چلے گئے اور وہاں مکمل سکونت اختیار کر لی اور اپنے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا اور اسی میں اپنی عمر صرف کر دی۔ 1904 عیسوی میں حکومت کی جانب سے ادبی اور قومی خدمات کے اعتراف میں علامہ حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اور آخر کار 1914 عیسوی میں دنیا کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا اور اپنی ابدی نیند سو گئے۔ حالی کی زندگی ایک اچھے انسان کی زندگی تھی۔ قومی ہمدردی حالی کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرقہ پرستی اختلاف سے حالی بالکل دور تھے۔ حالی پرانے زمانے کے بزرگوں کے یادگار تھے، اور آخر میں اس شعر سے رخصتی کی: حالی کے بعد پھر نہ کوئی ہمدرد ملا، حالی کے بعد پھر نہ کوئی ہمدرد ملا، کچھ راز تھے جو دل میں تمہارے نہاں رہے۔ اس کے بعد آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ حالی کی جو نظم نگاری ہے وہ ان نے کیسی نظمیں لکھی ہیں اور کیا کیا انہوں نے پیش کیا ہے۔ نظم جدید کے اگر ہم اولین علمبرداروں میں بات کریں تو محمد حسین آزاد کے ساتھ ساتھ مولانا الطاف حسین حالی کا نام جو ہے وہ بہت قابل ذکر ہے۔ ان دونوں بزرگوں کو اس بات کا گہرا شعور تھا کہ مغربی تہذیب اور جدید علوم و فنون سے ہندوستانی سماج اور ملکی حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ حالات کی تبدیلی کا شعور ہی تھا کہ جس نے ان بزرگوں کو نئے زاویوں پر سوچنے کو مجبور کر دیا۔ ان کے یہاں نظم کا ایک نیا تصور ابھر کر سامنے آیا۔ اس تصور کی تعمیر اور تکمیل کے لیے انہوں نے انجمن پنجاب میں رہ کر ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ 1867 عیسوی میں اس انجمن کا پہلا جلسہ وجود میں آیا، جہاں آزاد نے اپنے افتتاحی خطبے میں شاعری سے متعلق ایک فطری نظریہ پیش کیا۔ غرض کہ جس جدید نظم نگاری کی تحریک کا آغاز آزاد کے ہاتھوں سے ہوا، اس کو مولانا حالی نے آگے بڑھایا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی تربیت اگرچہ شاعری کی قدیم روایت کے درمیان ہوئی تھی،
لیکن وہ ترقی پسند اور دور اندیش انسان تھے، اس لیے اپنے عہد کے جدید تقاضوں کو انہوں نے جلد ہی بانپ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی 1857 عیسوی کے ہنگامے نے ان کی طرز فکر کو یکسر بدل دیا۔ قوم کی بری حالت کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قوم کو اندھیروں سے نکال کر ایک نئے روشن خیال میں لایا جائے۔ وہ قوم کی قدامت پسندی، پسماندگی، غربت اور جہالت پر ماتم کنا تھے۔ ان کے نزدیک اب قوم میں نیا علوم و فنون آنا چاہیے، نہ کہ خیالی قصوں میں۔ اس لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پھرو تم ادھر کو ہوا جدھر کی ہو، پھرو تم ادھر کو ہوا جدھر کی ہو۔ یہ دراصل حالی کی ذہانت اور دور اندیشی اور روشن خیالی کی دلیل ہے۔ جب انجمن پنجاب کے موضوعی مشاعروں سے وابستہ ہوئے تو ان کے تنقیدی شعور کو زبردست جلا ملی۔ اس کے علاوہ وہ پنجاب بک ڈپو میں ملازم بھی رہے۔ حالی دراصل ایک فطری شاعر تھے۔ ان کی شاعری قوم کے اخلاق کو مجروح کرتی ہے اور انسان کے حقیقی جذبات و خیالات کی تصویر کشی نہیں کرتی۔ یہ دراصل بے وقت کی راگنی ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کے متعلق نئے خیالات اپنی مشہور کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں پیش کیے۔ یہ اصل میں ان کے دیوان کا مقدمہ تھا جو بعد میں ایک کتابی صورت میں سامنے آیا۔ ان کی نظمیں عملی تنقید کا نمونہ ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری جھوٹ اور مبالغے سے تو پاک ہو مگر سادگی، جوش اور اصلیت سے بھرپور ہو۔ حالی کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت یہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے متعدد نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی پہلی نظم برقع رت ہے جو انہوں نے 1874 عیسوی میں انجمن پنجاب کے جلسے میں پڑھی تھی۔ یہ ایک اہم نظم ہے۔ اس میں گرمی کی شدت کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس میں برسات کی بہاروں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی نظمیں لکھیں جیسے نشاط امید، حب وطن، مناظرہ رحم و انصاف، دولت اور وقت کا مناظرہ، چپ کی داد وغیرہ۔ یہ ان کی کامیاب نظمیں ہیں۔ جدید نظم نگاری کے سلسلے میں الطاف حسین حالی کی یہ بہت انتہائی اہمیت کی حامل نظمیں ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا سب سے اہم کارنامہ مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ اس نظم میں انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی پیش کی ہے۔ یہ ایک تاریخی موضوع پر نظم لکھی گئی ہے اور یہ نظم بہت انتہائی کامیاب نظم ہے۔ غرض کہ حالی اردو نظم کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ جو نظم ہے مسدس حالی، یہ نظم انہوں نے سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی اور اس نظم کے حوالے سے سر سید نے کہا تھا اگر خدا مجھے قیامت کے روز یہ پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس مد و جزر اسلام لکھوائی تھی اور مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا تھا۔ یہ ہے الطاف حسین حالی کی نظم نگاری اور ان کی حالات زندگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوگی۔ اللہ حافظ۔